بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا میں یوں کہتے سنا: اے اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے جنت میں دائیں طرف سفید محل دینا۔ انہوں نے فرمایا: بیٹے، اللہ سے جنت مانگو اور جہنم کی آگ سے اس کی پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرما رہے تھے آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہارا پروردگار حیا دار اور سخی ہے، اور اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور انہیں یا فرمایا ناکام پھیر دے۔ حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبح کے وقت یوں کہتا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اگر شام کو کہے گا تو یہی ثواب ہوگا اور صبح تک شیطان سے محفوظ ہوگا۔ ایک آدمی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس نے خواب میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ابو عیاش آپ سے اس طرح حدیث روایت کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا: ابو عیاش سچ کہتا ہے۔